رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب معراج کا سفر عطا فرمایا، جس میں پلک جھپکنے سے پہلے اللہ نے اپنی قدرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے یروشلم، وہاں سے پھر آسمانوں پر ساتوں آسمانوں سے پار جنت اور سدرۃ المنتہا تک عروج عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم امکان سے، یعنی اس کائنات سے باہر، یعنی اس منزل میں تشریف لے گئے جسے ہم لامکاں کہتے ہیں۔ وہ ایک ایسی منزل ہے کہ جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس یہ سمجھ لیں کہ اس کائنات سے پرے عرش اولیٰ پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج بخشا، کچھ کلام فرمایا، کچھ نعمتیں عطا فرمائیں، کچھ وحی فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں عرض کی، اللہ نے ان کا جواب عطا فرمایا، اور پھر نماز کا تحفہ دے کر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دوبارہ واپس اس زمین پر بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن راستوں سے گئے تھے، انہی راستوں سے واپس مسجد اقصی تشریف لائے، اور پھر براق پر سوار ہو کر دوبارہ مسجد حرام پہنچے اور اپنی قیام گاہ پر، یعنی ام ہانی کے مکان پر پہنچے۔ اور یہ طویل ترین سفر، جس میں لاکھوں لاکھ اللہ کی نشانیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، اور وقت وہیں ٹھہرا رہا جہاں سے سرکار تشریف لے گئے تھے۔ یہ سفر اتنا عظیم الشان، اللہ کی قدرتوں کو ظاہر کرنے والا، اور اتنی حیرت کی بات، اتنا حیرت انگیز سفر کہ کسی بھی عقل انسانی میں یہ سما نہیں سکتا۔ اس لیے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ لیکن ایک بار پھر میں یہ عرض کر دوں، معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقلوں کو حیران کر دے، جو ظاہری سبب کے بغیر اللہ تعالی خرق عادت عطا فرمائے۔ اور در حق اصل معجزہ اللہ کی قدرتوں کا جلوہ ہوتا ہے۔ اب ہماری عقلوں میں آئے نہ آئے، سارے انسانوں کی عقلیں دھری کے دھری رہ جائیں، اگر ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی قدرتوں کو مانتے ہیں، تو اور قرآن میں اللہ نے ذکر کر دیا، اور اس رسول نے بیان کر دیا جس رسول کی شان یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ محبوب اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو ان کا پروردگار وحی فرماتا ہے۔ تو سچے رسول نے کہہ دیا، اور اس سے بڑھ کر اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ ہم نے یہ سفر کرایا۔ تو اب عقلوں میں آئے نہ آئے، اسے مان لینا یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے۔ اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، ہمارا یقین ہے کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ سفر عطا فرمایا، یہ معجزہ عطا فرمایا۔ لیکن چونکہ عقلوں میں آتا نہیں کہ ایک انسان جسم اور روح کے ساتھ اتنا طویل سفر، اور پھر طویل تو طویل اس روئے زمین سے آسمانوں کا سفر انسان کرے، یہ عقل میں نہیں آتا۔ اسی لیے ہم اس سال اس کا جواب دینے والے ہیں
قرآن و حدیث اور عقل کی روشنی میں کہ یقیناً اللہ نے یہ معجزہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح بیدار ہونے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی سے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے معراج کا سفر عطا فرمایا، ظاہر سی بات ہے کہ نبی نے خواب کی بات نہیں بتائی تھی۔ خواب میں اگر کوئی اس طرح کی بات دیکھے اور بتائے کہ میں آسمانوں پر گیا اور آسمانوں کو چیرتے ہوئے میں 7ویں آسمان کو پار کر کے عرش تک پہنچا، یا اگر صرف روح گئی، تو اس کا انکار تو کوئی نہیں کرتا کہ خواب میں آدمی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، ممکن ہے۔ لیکن ام ہانی بھی جان رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی بات نہیں ارشاد فرما رہے، یہ جیتے جاگتے بیداری کے ساتھ جسم اور روح کے ساتھ سفر کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کی قسم دے کر اپنے محبوب آقا کو روکنا چاہا کہ آپ کافروں کو جا کے بتائیں نا، ورنہ یہ کافر انکار کریں گے، مذاق اڑائیں گے۔ لیکن نبی یہ چاہتے تھے کہ میرے خدا کی قدرت اور خدا نے مجھ کو جو نعمت دی ہے، جو عزت اور عظمت دی ہے، یہ میں دنیا کے سامنے ضرور پیش کروں گا، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ تم جس خدا کی عبادت سے انکار کرتے ہو وہ خدا کتنی قدرتوں والا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن سے کہا کہ میں ضرور اپنی قوم کے سامنے اپنے اس معجزے کو بیان کروں گا۔ اور کل میں نے تفصیل سے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کے سامنے یہ بات پیش کی، پہلے تو ان لوگوں نے مذاق اڑانے کی کوشش کی، پھر تفصیل پوچھی۔ تفصیل پوچھنے کے بعد کافروں نے یہ پوچھا، یہ بتائیے کہ اگر آپ مسجد اقصی گئے ہیں تو مسجد اقصی میں کھڑکیاں کتنی، دروازے کتنے، محرابیں کتنی، سیڑھیاں کتنی، کس رخ پر وہ عمارت بنی ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ابھی تک عالم اسباب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یروشلم کا ایک بھی سفر نہیں کیا، اور اگر یہ گئے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں گیا ہوں، تو ان کو بتانا چاہیے کہ کتنی کھڑکیاں کتنے دروازے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کافر جب مجھ سے پوچھ رہے تھے، اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے میرے سامنے وہ ساری چیزیں لا کے پیش کر دی، یعنی مسجد اقصی کا ماڈل آ گیا، اور کافر جو چیزیں پوچھتے جاتے میں اس ماڈل کو دیکھتا جاتا اور کافروں کو بتاتا جاتا۔ یہ سارے کافر حیران تھے کہ ان میں سے اکثر بیت المقدس جا کے دیکھ آئے تھے۔ حیران اس لیے تھے کہ جو شخص ابھی تک فلسطین گئے نہیں، جنہوں نے مسجد اقصی دیکھا نہیں، وہ اتنی تفصیل کے ساتھ مسجد اقصی کی ساری تفصیلات بیان کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو ان کو مان لینا چاہیے تھا کہ ہاں آپ نے مسجد اقصی کا سفر کیا، لیکن ابو جہل اور دوسرے کفار نے ایک بات اور آگے کہنے شروع کی، کہنے لگے اے محمد ابن عبداللہ، اگر واقعی آپ مسجد اقصی گئے، ظاہر سی بات ہے اتنے لمبے سفر میں آپ کو راستے میں بہت ساری چیزیں دکھائی دی ہوں گی، تو ہمارے کئی قافلے اس وقت ملک شام گئے ہوئے ہیں، یہ بتاؤ کہ کیا ہمارے قافلوں سے ملاقات بھی ہوئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یقیناً جب میں اس سفر پر گیا تھا تو واپسی کے سفر میں مجھے تمہارے 3 قافلے ملے،